ایک ایک حرف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ثواب رکھا ہے۔ آپ اس وقت یا تو ابتدائی کتاب پڑھ رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ یسر القرآن پڑھ رہے ہیں، یا آپ جو ہے اما پارا جو قرآن کا ایک جز ہے، ایک پارا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، یا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یا حفظ کر رہے ہیں، تو قرآن کے راستے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، یا قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، اور قرآن کو اچھی انداز میں پڑھنا، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، اور قرآن کے حق ادا کرنے کے ساتھ پڑھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی عالم بنے، مفتی بنے۔ کوئی مسلمان سے نماز معاف نہیں ہے۔ جب وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو کسی بھی شخص سے نماز معاف نہیں ہے۔ تو قرآن اتنا سیکھنا، اتنا پڑھ لینا کہ وہ اپنی نماز کی ادائیگی کر سکے، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے میں تعلیم القرآن میں آپ کو بھیجا اور قرآن مجید حاصل کرنے کی توفیق دی۔ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس ادارے میں اور یہاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا تو ہم یہاں پر نہیں آتے، قرآن مجید یہاں پر نہیں پڑھتے، اور قرآن مجید کی تعلیم یہاں پر حاصل نہیں کرتے۔ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر یقین رکھیے، اور یہ دل میں بٹھا لیجئے کہ قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے، قرآن پڑھنے والا کبھی پیاسا نہیں رہتا ہے، قرآن پڑھنے والا کبھی بے توفیق نہیں رہتا ہے، قرآن پڑھنے والا کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا ہے۔ قرآن سے جو بھی جڑا رہے گا، آپ بڑے ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، لیکن مدرسہ تعلیم القرآن میں جو بھی بچہ پڑھ رہا ہے یا آگے چل کر کے پڑھے گا، جو اساتذہ یہاں پر خدمت کر رہے ہیں، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا ہی، لیکن آخرت میں ان کا مقام اتنا اونچا ہو رہا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کی اصل زندگی یہ دنیا نہیں ہے، ہماری زندگی اصل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، مرنے کے بعد وہ ہے، اور عقل مند مسلمان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ اس دنیا میں رہ کے کس کی تیاری کرے؟ آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کھیتی ہوتی ہے تاکہ چاول آئے گا ہم کھائیں گے، گیہوں نکالتے ہیں تاکہ روٹی آئے گی ہم کھائیں گے، مکئی ڈالتے ہیں تاکہ ہم کھائیں گے۔ تو اس دنیا میں جو محنت کریں گے اس کا پھل ہم کو کہاں ملنے والا ہے؟ آخرت میں۔ آپ جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے ماں باپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے دادا پردادا نانا پرنانا پورے خاندان کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جو اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو مدرسے کے سیکریٹری صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، ممبر ہیں، جو لوگ بھی اس مدرسے میں مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، سب کے لیے آخرت کا خزانہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کا فائدہ اس کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ اور دنیا میں بھی قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اس کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملتی رہے گی۔ اس لیے آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں محنت سے پڑھیے، خوب محنت کیجیے، آنکھ بند کر کے محنت کیجیے، روزی کی بالکل فکر نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو کیسے نہیں کھلائے؟ قرآن یاد کرنے والے کو کیسے نہیں کھلائے گا؟ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے کو کیسے نہیں کھلائے گا؟ قرآن کے مقام کو بلند کرنے والے کو کیسے نہیں کھلائے گا؟ قرآن کی تعلیم کو ہر گاؤں گاؤں محلے پہنچانے والے کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم کو کیا کرے گا؟ ضائع نہیں کرے گا۔ اور ذرہ برابر آپ کے دل میں خیال نہ پیدا ہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا کریں گے۔ قرآن اخلاص کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک دوسرے لوگ پینٹ شرٹ والے، انگلش پڑھنے والے، ہندی میڈیم میں پڑھنے والے، انگلش میڈیم میں پڑھنے والے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا میں پیسہ سب کچھ نہیں ہے، دنیا میں اصل چیز ہے عزت۔ اصل چیز کیا ہے؟ عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والوں کو جو مقام دیتے ہیں، جو عزت دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو جو عزت ملے گی، وہ دنیا میں کسی انسان کو کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ آپ کے سامنے بہت سارے علماء کرام ہیں، ہمارے جو ہے موجود ہے ہمارے سامنے، آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ہیرا اور تحفہ مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، دین کا علم دیا، دنیا میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور آخرت کے لیے بھی کتنا بڑا سرمایہ تیار کر رہے ہیں۔
اور اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے ایک سمجھیے کہ ذخیرہ آخرت ہے. تو آپ قرآن کو پکڑے رہیے، قرآن کو تھامے رہیے، اخلاص کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی مقام دے گا اور آخرت میں بھی آپ کو کیا کرے گا؟ مقام دے گا. کوئی فکر مت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو، روزی تم کو ہم دیں گے. کون دے گا روزی؟ روزی ہم دیں گے. آپ لوگ جو حفظ کر رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے، پڑھتے ہوں گے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر جمے رہو، نماز سے چمٹے رہو. جیسے ہم کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں نا، نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ سامان لے کر کے رہیں گے. آپ نماز کو پکڑ لیجئے، کسی بھی حال میں نماز کو ہم نہیں چھوڑیں گے، قرآن کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا نسألک رزقا، رزق کا مطالبہ ہم تم سے نہیں کرتے ہیں. روزی کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. صحت کون دینے والا ہے؟ ان کو ثابت قدم رکھے اور قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے اور ادارے کو خوب ترقی سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.